पूरी दुनिया पर नजर दौड़ा लें, हर जगह मुसलमान आपको आपस में लड़ते हुए दिखाई देंगे। आखिर मुसलमानों के दरमियान ही आपस में लड़ाई क्यों होती है? आप पूरे मशरिक़ वुस्ता को देख लें, आपको शिया सुन्नी लड़ाई मिलेगी। अगर आप तारीख के सफ़हात पलटें तो आपको शिया सुन्नी एक दूसरे के आमने सामने दिखाई देंगे। आपस में ही लड़कर लाखों मुसलमान मार दिए जाते हैं। ये फ़िरका वाराना हमले सिर्फ मशरिक़ वुस्ता और बाकी दुनिया तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की सड़कों पर भी खून बहा रहे हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल पारा चनार है, जहां जुलाई से लेकर अब तक 200 अफराद मारे जा चुके हैं। आखिर ये शिया और सुन्नी हैं क्या? हैं तो मुसलमान, मगर फिर अलग अलग ग्रोह क्यों हैं? इन ग्रोहों की इब्तिदा कहाँ से हुई? आइए 14 सदियाँ पीछे चलते हैं, मगर इतनी देर में आप सब्सक्राइब तो कर लें। एक मुसलमान वो है जो अल्लाह की वहदानियत और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर यकीन रखता है। कुरान को अल्लाह की आखिरी किताब और इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज पर ईमान रखता है। क़यामत के दिन पर भी ईमान रखता है। इस हवाले से शिया और सुन्नी मुसलमान एक जैसे हैं, लेकिन दो ग्रोहों के दरमियान इख्तलाफात पैदा होते हैं क़यादत और इक़्तिदार के मामले में। आप ये बात तो जानते ही होंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे, जिनके नाम कासिम, अब्दुल्ला और इब्राहिम थे, मगर उन तीनों बेटों का बचपन में ही इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से ये सवाल आम था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उम्मत मुसलमा का क्या होगा? कौन उम्मत मुसलमा की क़यादत करेगा? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद बीमार थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ उनकी हिफाजत और हर हुक्म बजा लाने के लिए उनके पास मौजूद थी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा के कमरे में मौजूद थे। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बुलाने का कहा, तो इस पर हज़रत आयशा सदीक़ा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, क्या आप हज़रत अबू बकर को नहीं देखना पसंद करेंगे? चूँकि हज़रत आयशा सदीक़ा हज़रत अबू बकर की बेटी थी, जबकि हज़रत हफ्सा ने अपने वालिद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र किया और फरमाया, क्या आप हज़रत उमर को नहीं देखना पसंद करेंगे? इन दोनों की बात के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ उठाया और रज़ामंदी दे दी। तो इसके बाद हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर को बुलाया गया। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी का 9वां दिन था कि उनकी तबीयत में कुछ बेहतरी आई। वो उठकर बैठे, पानी पिया और उन्होंने फरमाया, मुझे लिखने के लिए सामान ला दो, ताकि मैं तुम्हारे लिए कुछ लिख दूँ जिससे तुम कभी गलत राह पर न जाओ। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमरे में मौजूद किसी भी शख्स ने कलम और कागज़ नहीं दिया था। अहले तशरीह मुफस्सिरीन के मुताबिक कोई नहीं जानना चाहता था कि हुजूर क्या लिखना चाहते थे या फिर वो कातिब से क्या लिखवाना चाहते थे। सच्चाई मालूम करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका था, वो था कि कलम और कागज़ हुजूर पाक को दे दिए जाए। मगर दूसरी तरफ कहा यह भी जाता है कि कमरे में मौजूद लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून देना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने कागज़ न दिया। अहले तशरीह के नज़दीक अगर कलम और कागज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किए जाते तो उन्होंने हज़रत अली को अपना खलीफा करार दे देना था। मगर सुन्नी उलमा का कहना है कि ये तो एक नॉर्मल बात थी, मगर अहले तशरीह ने इस बात को तूल दिया है। उलमाए कराम के नज़दीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 8 से 12 रबीउल अव्वल के दरमियान हो जाती है, क्योंकि मसालिक के दरमियान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के दिन पर इख्तलाफ पाया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये था, अब मुसलमानों की क़यादत कौन करेगा? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके 3 करीबी रिश्तेदार, जिनमें हज़रत अब्बास और उनके 2 बेटे अम्मा आयशा सदीक़ा के हुजरे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी फ़र्ज़ अदा कर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया और फिर उनको कफन में लपेटा गया। अभी तक हुजूर पाक का जिस्म मुबारक घर में ही मौजूद था कि इतने में इब्ने उबादा आकर कहते हैं कि मदीना के 2 बड़े कबाइल के सरदारों ने तुम्हें दावत दी है। अंसार को सकीफ़ा बनी सादा में बुलाया गया था। ये वो रवायती जगह थी जहाँ कबाइल अपने फैसले करते थे और अपने इख्तलाफात को हल करते थे। यहाँ पर यह बात भी काबिल नोट है कि यह दावत सिर्फ चंद लोगों को दी गई थी, सिर्फ वो लोग जो मदीना के असर रिहायशी थे, यानी अंसार मक्का के लोग, जबकि मुहाजिरीन को इस मजलिस में मदऊ नहीं किया गया था। अंसार की नज़र में मुहाजिरीन अभी तक मक्का के ही लोग थे। इस शूरा की मजलिस के ज़रिए से लीडर का इंतखाब किया जाता था। शूरा की मजलिस के आगाज़ के कुछ ही वक्त के बाद खबर फैल गई थी और वो मुहाजिरीन लोग जिनको दावत भी नहीं दी गई थी, इस मजलिस में उन्होंने खुद ही अपने आप को शामिल करने का
فیصلہ کر لیا، جبکہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو ابو عبیدہ بن جراح کے ذریعے سے خبر ملی۔ مکہ کے مہاجرین کی نمائندگی کرنے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سقیفہ کی مجلس میں داخل ہوئے۔ اس وقت ان کے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح بھی موجود تھے۔ وہاں سعد بن عبادہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ انصار ہی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قیادت کا حق حاصل ہے، جبکہ دوسری طرف اہل سنت کے نزدیک شورا کے وقت سقیفہ میں سعد بن عبادہ بیمار آئے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق کو معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ کون ہیں، جبکہ سعد بن عبادہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں ان دو لوگوں کی تجویز پیش کرتا ہوں، ایک ابو عبیدہ بن جراح، دوسرے عمر ابن خطاب، ان دو میں سے جسے آپ چاہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ مان لیں۔ یاد رہے کہ حضرت علی اس شورا کی مجلس میں موجود نہ تھے۔ اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ شاید حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہاشمی، وہ ایک ایسے مہاجر تھے جن کو مدینہ کے انصار اپنا رہنما مان لیتے، لیکن وہ اس وقت سقیفہ میں موجود نہ تھے، اور بھلا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیے بغیر کیسے ان کے پاس سے اٹھ کے آ سکتے تھے۔ حضرت ابو بکر کی بات ختم ہونے کے بعد حضرت عمر نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا ہاتھ مانگا، اور جب حضرت ابو بکر نے اپنا ہاتھ ان کو دیا تو حضرت عمر نے کہا، یہ ہمارا فیصلہ ہے، آپ ہمارے خلیفہ ہوں گے، کیونکہ آپ بہترین ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے قریب تھے۔ حضرت عمر کے ساتھ ہی سقیفہ میں موجود تمام صحابہ نے فوراً حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی اور فیصلہ ہو گیا، اور یوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین حضرت عائشہ کے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر کے خلیفہ بننے کے بعد حضرت علی نے ان کی بیعت نہیں کی تھی، اور ایک اندیشہ تھا کہ کہیں انصار اپنی بیعت واپس لے کر حضرت علی کے ساتھ ہی کھڑے نہ ہو جائیں۔ ایک کتاب الامامہ والسیاسہ میں مشہور اسکالر ابن قتیبہ بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو سقیفہ میں نظر انداز کیا گیا تھا وہ اپنے خاندان کے ساتھ ہی اپنے گھروں میں رہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ غم میں ہیں اور اپنی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خیال رکھ رہے ہیں۔ اگرچہ ایک طرف ان کی بات ٹھیک بھی تھی، لیکن ان کا بیعت نہ کرنا ایک واضح اشارہ بھی سمجھا جا رہا تھا۔ ابن قتیبہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حضرت عمر کو بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلم مردوں کا ایک گروہ جمع کیا اور انہیں علی کے گھر لے گئے اور اس گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، پھر خود دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا، علی باہر نکلو اور ابو بکر کی بیعت کرو، اگر نہیں تو ان کا ارادہ تھا کہ وہ ان کے گھر کو آگ لگا دیں گے۔ یاد رہے یہ ایک شیعہ پرسپیکٹیو ہے، جبکہ اہل سنت اس بات سے اختلاف کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ نے جائیداد کے معاملے میں حضرت ابو بکر صدیق کو پیغام بھیجا اور اپنے والد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں اپنے حصے کا مطالبہ کیا۔ مدینہ کے شمال میں باغ فدق کھجور کے باغ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی قبیلے سے ایک معاہدے میں ملے تھے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ یہ باغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت تھا، اور اس سے آنے والی آمدنی غریبوں اور ضرورت مندوں پر خرچ کی جاتی تھی۔ پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق کا جواب آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑا ہوا مال کسی ایک شخص کا نہیں ہوتا، یہ پوری مسلم امت کا ہے، کہ انہوں نے حضور پاک کو کہتے سنا تھا، ہم وارث نہیں چھوڑتے، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس حدیث سے حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے مطالبے کو رد کر دیا۔ سنیوں نے بعد میں حضرت ابو بکر کے اس قدم کو فرد کے وراثتی حقوق پر امت کی برتری کے طور پر تسلیم کیا، اور اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حدیث سنائی تو وہ راضی ہو گئی تھی، لیکن شیعہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی خاندان کو وراثت سے محروم کیا گیا تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پورے عرب میں پھیل گئی تو کئی قبائل ٹیکسز دینے سے انکار کرنے لگے، بغاوت سر اٹھانے لگی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو چکا تھا۔ بغاوت کے ان طوفانوں کے سامنے ایک مضبوط دیوار بننے کے لیے اور امت کے اتحاد کے لیے حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی قیادت میں مسلمانوں نے صرف 1 سال میں تمام بغاوتوں کو کچل دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق بیمار ہوتے ہیں اور قدرتی وفات پا جاتے ہیں۔
اپنی موت کے قریب حضرت ابو بکر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرا خلیفہ نامزد کر دیا۔ ایک لکھی ہوئی دستاویز تھی، یہ فیصلہ مسلمانوں کو سنا دیا گیا۔ اس بار انصار کے مطابق کوئی شک نہیں تھا کہ ان کا جانشین کون ہونا چاہیے۔ کچھ سنیوں کا کہنا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ کیا وہ اس لیے کیا کیونکہ وہ امت کو اس تفریق سے بچانا چاہتے تھے جو اپنی بیعت کے وقت دیکھی، مگر شیعہ اس فیصلے کو مختلف نظر سے دیکھتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ مولا علی کے خلاف دشمنی اور انہیں قیادت سے دور رکھنے کی وجہ سے کیا گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کی اور اپنے عہد پر قائم رہے، یا وہی عہد حضرت ابو بکر کے چنے ہوئے جانشین کے لیے بھی تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کا آغاز تھا تو حضرت علی نے حضرت ابو بکر کی سب سے چھوٹی بیوہ حضرت اسما سے نکاح کر لیا۔ صلح اور اتحاد کی ایک بڑی مثال یہ تھی کہ حضرت علی نے حضرت اسما کے چھوٹے بیٹے جو کہ حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے ان کو رسمی طور پر اپنا لیا، جن کا نام محمد بن ابی بکر تھا، جبکہ اس کے بعد مولا علی نے خلیفہ حضرت عمر کی عزت میں اپنی بیٹی ام کلثوم جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی ان کو رشتے میں پیش کیا۔ یہ رشتہ صرف نسلوں کو نہیں بلکہ سیاسی تفریق کو بھی جوڑ رہا تھا۔ اس کے بعد اسلامی سلطنت نئے جوش کے ساتھ آگے بڑھتی گئی اور حضرت عمر ہی کے دور حکومت میں کئی علاقے مسلمانوں نے فتح کیے۔ ابو لولو فیروز ایک فارسی غلام جو ایک ماہر کاریگر تھا، اس کے دل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نفرت کی آگ تھی۔ جب ابو لولو نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنی شکایت رکھی کہ ان کے مالک ان پہ ٹیکس کا بوجھ کم کریں تو حضرت عمر نے اس معاملے میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس رد عمل سے ابو لولو کے دل میں ایک گہری ناراضگی اور انتقام لینے کا جذبہ پیدا ہوا۔ یہ 23 ہجری اور ذی الحج کی 24ویں تاریخ تھی کہ صبح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی مسجد میں فجر کی نماز کی امامت کروا رہے تھے۔ ابو لولو فیروز اپنے 2 دھاری خنجر کے ساتھ نمازیوں کے بیچ چھپا ہوا تھا۔ اچانک وہ آگے بڑھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیے۔ حضرت عمر کو شدید زخمی کرنے کے بعد ابو لولو نے 13 اور لوگوں کو زخمی کیا تھا، جن میں سے 6 افراد کی شہادت بھی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنے ہی خنجر سے اپنی جان لے لی تھی۔ ابو لولو فیروز کا مزار آج بھی ایران میں موجود ہے، جس کی زیارت کے لیے اہل تشیع جاتے بھی ہیں۔ شدید ترین زخم لگنے کے باوجود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں رہے، انہیں گھر لے جایا گیا۔ اس دن کے 3 دن بعد حضرت عمر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہمارا شیعہ اور سنی پارٹ 1 تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ اگر کوئی واقعہ اس میں مسنگ ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہیں تاکہ نیکسٹ پارٹ میں ہم اس کو بھی کور کر سکیں۔ اپنے میزبان عدنان شمیر کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔